کرنے کے قابل ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، پتہ یہ چلا کہ باطل اگر گھر کے اندر ہو، شرک اور کفر اگر گھر کے اندر ہو، ظلم اگر گھر کے اندر ہو، کوئی بھی گناہ کا کام، شریعت سے ہٹ کر کوئی کام اگر گھر کے اندر ہو، چاہے کرنے والا باپ ہو، ماں ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا، ان کو سمجھانا، صحیح راستہ دکھانا، یہ اسوہ پیغمبری ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شیوا اور اسوہ ہے۔ لِمَ تَعْبُدُ، ابا جان آپ جو ان بتوں کو تراش رہے ہیں، ان بتوں کو بنا رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں، ان مورتیوں کو جو معبود بنا بیٹھے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، بیسک کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ لیما تعبدو، کیوں آپ پرستش کرتے ہیں، کیوں آپ پوچھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پوچھی، وجہ پوچھی، ابا جان بتائیے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، ان کی کیوں عبادت کر رہے ہیں، کیوں پرستش کر رہے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتا، جس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے، ارے پکارا اسے جاتا ہے، عبادت اسے کی جاتی ہے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو تمہاری پکار کو سنے نہیں، تم اسے کیوں پکار رہے ہو؟ ان ربی لسمیع الدعاء، رب وہ ہوتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے جو سب کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ ساری دنیا کے پکار کو سنتا ہے، انسانوں کے پکار کو سنتا ہے، جناتوں کی آوازوں کو سنتا ہے، جانوروں کی پکار کو سنتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی پکار کو سنتا ہے، سمندر کی مخلوقات کی پکار کو سنتا ہے، زمین کی تہوں میں اور ساتوں زمین کے نیچے جو جاندار ہوں گے، جو کیڑے مکوڑے ہوں گے، ان تمام کی پکار کو میرا رب سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی سمجھتا ہے۔ کسی ایک کا سننا دوسرے کے سننے سے مانع نہیں بنتا، بیک وقت انسانوں کی بھی سنتا ہے، جناتوں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی بھی سنتا ہے، بری اور بحری مخلوقات کی بھی سنتا ہے۔ رب تو سننے والا ہوتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب پکار کو سننے والا ہے۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں ایسے بت کو؟ لا یسمع، جو سن نہیں سکتا، ولا یبصر، جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں تو بنا رکھی ہیں لیکن آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ سنو، میرا رب آنکھوں سے پاک ہے لیکن سب کو دیکھتا ہے، اور ایک وقت میں دیکھتا ہے، اور دنیا کا کوئی ذرہ میرے رب کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، ایک ایک عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ کالی رات میں، کالے پہاڑ میں، کالی چوٹی جو رینگتی ہے، نشان قدم کو بھی میرا رب دیکھتا ہے۔ ایک وقت میں ساری مخلوقات کو دیکھتا ہے۔ کسی مخلوق کو دیکھنا رب کی نگاہ سے کسی مخلوق کو اوجھل نہیں کرتا، بیک وقت سب کو دیکھتا ہے اور سب کی نگرانی کرتا ہے اور کڑی نگرانی کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، آپ کیوں ایسے بت کی پوجا کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ کے کام نہ آ سکے، نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، آپ ایسے بت کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ جو مجبور محض ہے، اس کے اوپر چڑھایا جانے والا چڑھاوا اگر چونٹی لے جائے، کتا لے جائے، تو اسے روکنے کی طاقت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب بھی کر دے، مجبور محض ہے، نہ نفع کی صلاحیت نہ نقصان پہنچانے کی طاقت، مجبور محض، ذرہ برابر طاقت اور قدرت نہیں، عقل کہاں ہے آپ کی؟ کیوں ایسے بت کی پوجا کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، اور جو طاقت اور قدرت والا ہے۔ دیکھو میرا اللہ کیسا طاقت والا ہے، کیسا قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، لفظ کن کی طاقت سے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کن، تو وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنی طاقت دکھانے پر آتا ہے، اپنی قدرت دکھانے پر آتا ہے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیتا ہے۔ میرا رب جب اپنی طاقت دکھانے پر آتا ہے اور دینے پر آتا ہے اور نوازنے پر آتا ہے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیتا ہے، عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ میرا رب جب نوازنے پر آتا ہے تو سیدنا زکریا علیہ السلام کو جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، عورت اور بیوی ان کی بانجھ ہو چکی تھی اور وہ اولاد سے نا امید ہو گئے تھے، لیکن جب مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس انہوں نے بے موسم کے پھل دیکھے، وہ پھل دنیا میں کہیں نہیں پایا جا رہا تھا، اس پھل کا موسم ہی نہیں تھا، لیکن مریم کے پاس وہ پھل موجود تھا، تو انہیں ایک بار پھر اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا استحضار ہوا ہوتا ہے، اور وہ رب کے سامنے یوں دعا گو ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی کوئی اولاد عطا فرما دے۔ اللہ اس کی پکار کو سن لیتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے باوجود، عورت بانجھ ہو چکی ہے، اس کے باوجود اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو خوبصورت بیٹے کی شکل میں حضرت یحییٰ کی بشارت سنا دیتا ہے۔ رب اعلان کرتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اے زکریا تم نے مجھے پکارا ہے اور بڑی امید سے پکارا ہے، سنو ہم تمہیں بشارت سناتے ہیں یحییٰ کی، یحییٰ بیٹے کی شکل میں تمہیں ملنے والا ہے، اور اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا، اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں۔ تو رب تو ایسا طاقتور ہوتا ہے، آپ کیوں ایسے بت کی پوجا کر رہے ہو جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے اندر ذرہ برابر کوئی طاقت ہے لینے کی، نہ دینے کی، سننے کی، نہ سنانے کی، نفع پہنچانے کی، نہ نقصان پہنچانے کی؟ کیوں آپ ایسے بت کی اور ایسے مورتی کی پوجا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ پہلی بات کہی ہے، اور دوسری بات کیا کہی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان نصیحت بھری بات میں کہتا ہوں آپ سے، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، علم میرے پاس ہے، اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، آپ میرا اتباع کریے، آپ کو ہم سیدھا راستہ بتائیں گے، سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ یہیں پر رک کر ایک بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سیدھا راستہ اور صراط مستقیم وہ ہے جو راستہ
اللہ تک پہنچا دے، اللہ کی خوشنودی تک پہنچا دے، اللہ کی جنتوں تک پہنچا دے، جنت کی نعمتوں تک پہنچا دے۔ جس راستے کا اختتام جنت میں ہو وہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اور جو راستہ جنت سے دور کرے، اللہ کی رضا سے دور کرے، اللہ کی خوشنودی سے دور کرے، وہ راستہ سیدھا راستہ نہیں۔ اور یہ راستہ اسی کو نظر آئے گا جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس ہدایت کا نور ہوگا۔ کون سا علم؟ جو اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہو، جو منزل من السماء ہو، جو قرآن کا علم ہے، جو حدیث کا علم ہے، جو نبوت کے علوم ہیں۔ یہ علم جب سینے کے اندر آتا ہے تو پھر ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے، سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ دنیا کے علوم سے اور عقلوں سے ہدایت کا راستہ اور سیدھا راستہ نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اگر دنیا کے علوم سے سیدھا راستہ دیکھا جا سکتا اور سیدھے راستے پر چلا جا سکتا تھا تو یورپ کے لوگ اور مغربی اقوام سیدھے راستے کے اوپر ہوتی، ہدایت کے اوپر ہوتی، روشن شریعت کے اوپر ہوتی، لیکن وہ لوگ عقل کے غلام بنے بیٹھے ہیں اور بھول بھلیوں میں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، ہدایت سے اور دین سے اور اللہ کی معرفت سے کوسوں دور ہیں، جبکہ دنیا کے علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ کیوں؟ وہ منزل من السماء علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، جنت کا راستہ اس وقت نظر آتا ہے جب قرآن کا علم سینے میں ہو، حدیث کا علم سینے میں ہو، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا علم سینے میں ہو۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا، بنیادی دین کا علم حاصل کرنا ایک ایک مسلمان پر، ایک ایک امتی پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے اوپر فرض ہے، کیونکہ دین کا علم حاصل کیے بغیر نہ اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، نہ سیدھا راستہ اسے نظر آ سکتا ہے، نہ سیدھے راستے پر وہ چل سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ابو جان میرے پاس وہ علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی، آپ میرا اتباع کریے، آپ میرے پیچھے چلیے، جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کریے۔ کیا ہوگا؟ اہدک صراطا سویا، سیدھے راستے پر چلو گے، اور اگر میرا اتباع نہیں کرو گے تو ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو، اسی پر چلتے رہو گے۔ تیسری بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہی؟ ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمائی اپنے والد گرامی سے، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابو جان شیطان کی پیروی مت کریے، شیطان کی پوجا اور شیطان کی عبادت مت کریے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ آزر ہے وہ تو بتوں کی پوجا کرتا تھا، مورتیوں کے سامنے جھکا کرتا تھا، وہ شیطان کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ بات کہی کہ ابو جان آپ شیطان کی عبادت مت کریے؟ مفسر قرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی مائے ناز تفسیر معارف القرآن کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ بت، یہ مورتی، یہ ڈھانچے اپنی عبادت اور اپنی پرستش کی طرف کسی کو نہیں بلا رہے تھے، وہ تو گونگے تھے، وہ تو بہرے تھے، وہ کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتے تھے کہ میری عبادت کرو۔
کون کہتا تھا، کون ابھارتا تھا، کون کہتا تھا کہ تم بت بناؤ، بت کی پوجا کرو؟ شیطان کہتا تھا، شیطان سجھاتا تھا، شیطان دلوں کے اندر یہ بات ڈالا کرتا تھا کہ تم بت بناؤ، بت کے سامنے جھکو، مرادیں مانگو، حاجتیں مانگو۔ یہ شیطان کہتا تھا، اور شیطان کے کہنے پر یہ لوگ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ شیطان کی پوجا کر رہے تھے، شیطان کی عبادت کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان شیطان کی عبادت مت کریے، بتوں کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان اپنے رب کا اور رحمان کا نافرمان ہے، اللہ کے دربار سے بھگایا ہوا ہے، نافرمان ہے شروع سے۔ اس کی عبادت مت کرو، اس کی باتوں میں مت چلو، ورنہ تم بھی نافرمان ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابو جان اگر آپ شیطان کی پوجا کرتے رہیں گے، مورتیوں کے سامنے جھکے رہیں گے اور بناتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے، تو مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رحمان کا عذاب آ کے پکڑ لے تمہارے اس کالے کرتوت پر، اس شرک پر اور اس کفر پر، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ نہ لے۔ مجھے اس کا اندیشہ ہے، مجھے اس کا خوف ہے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ اور شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، تو اس کی دوستی میں آپ کو بھی جہنم کے اندر چلنا پڑے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی روش کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے، اس مورتی پوجا کو چھوڑ دیجئے، بتوں کو تراشنا چھوڑ دیجئے، اور اس رب کی پرستش کریے جس نے آپ کو اور ہم کو اور ساری دنیا کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا۔ بڑی مخلصانہ اور بڑی ہمدردانہ اور بڑی خیر خواہانہ باتیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہی ہے، لیکن وہ سنگ دل باپ، وہ پتھر دل باپ، وہ ظالم باپ ظلم پر اتر آتا ہے، سنگ دلی پر اتر آتا ہے، ہٹ دھرمی پہ اتر آتا ہے، اور کیا کہتا ہے اپنے اس اچھے اور لائق فرزند سے، کیا کہتا ہے؟ دھمکی بھری باتیں کرتا ہے، ہٹ دھرمی والی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر تو میرے معبودوں کی اسی طرح برائی بیان کرتا رہا، اگر میرے معبودوں کی برائی بیان کرنا تو نے نہیں چھوڑا، تو سن لو کیا ہوگا، لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا، میرے معبودوں کی برائی کرتا رہا، اس کا کچا چٹھا نکالتا رہا، اس کی خامیوں کو اچھالتا رہا، تو سن لو اگر اس حرکت سے تم باز نہیں آئے تو پھر میں کیا کروں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، مار کر تمہارا بھوسا نکال دوں گا، تمہیں ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دوں گا، اور سن لو وَحْجُرْنِي مَلِيًّا، یہاں سے پرے ہٹ، میری نگاہوں سے دور ہو جا، لمبے زمانے کے لیے، عرصہ دراز کے لیے میری نگاہوں سے تم اوجھل ہو جا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرنے کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ باپ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ہٹ دھرمی پہ اتر آیا ہے، مارنے اور مرنے پہ اتر آیا ہے، اور کفر کا اور باطل کا اور ہمیشہ ناحق والوں کا یہی مزاج رہا ہے کہ دلائل کی دنیا میں، حقانیت کی دنیا میں جب وہ ہارنے لگتے ہیں تو جنگ پہ اتر آتے ہیں، ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، مارنے اور مرنے پہ اتر آتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی پھول برسائے، پتھر کے جواب میں پھول برسائے. کیا کہا؟ قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، سلام تجھے. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا. ابا جان آپ اپنی روش کو بدل نہیں رہے ہیں، میرا رب بڑا مہربان ہے، میں اپنے رب سے معافی چاہتا رہوں گا، آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ میرا رب آپ کے اوپر رحم فرما دے اور آپ کو معاف کر دے، آپ کے گناہوں کو ختم کر دے، میں معافی مانگتا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے پھول بھری باتیں کی ہیں، پتھر کے جواب میں پھول برسائے ہیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. ابا جان آپ مجھے بھگانے کی بات کر رہے ہو، مجھے دور چلے جانے کی بات کر رہے ہو. سن لو، وَأَعْتَزِلُكُمْ میں علیحدہ ہوتا ہوں، میں الگ ہوتا ہوں، میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں آپ سے بھی اور آپ کے معبودوں سے بھی، آپ کے بتوں سے بھی، آپ کے مورتیوں سے بھی میں الگ ہوتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي میرے لیے پکارنے کے لیے تو صرف اللہ ہے، میرا معبود تو صرف اللہ ہے، میرا خالق اور مالک اللہ ہے. وَأَدْعُو رَبِّي میں اپنے رب کو پکاروں گا، میں اپنے رب کے سامنے فریادیں رکھوں گا، میں اپنے رب کے سامنے مرادیں رکھوں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا. جو میں اپنے رب سے مانگوں گا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جب ابراہیم اپنے باپ سے الگ ہوتے ہیں، اپنی ماں سے الگ ہوتے ہیں، اپنے گھر خاندان سے الگ ہوتے ہیں، پوری قوم سے الگ ہوتے ہیں، کس کام کے لیے؟ دین کی خاطر، حقانیت کی خاطر، ایمان کی خاطر، توحید کی خاطر. جب اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنی قوم چھوڑتے ہیں، اپنا گاؤں اور اپنی بستی کو قربان کرتے ہیں، ساری چیزوں کو ٹھوکر مارتے ہیں، ایمان بچاتے ہیں، توحید بچاتے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ بچاتے ہیں، جب اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں تو اللہ بھی انعام سے نوازتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم الگ ہو گیا اپنی قوم سے اور قوم کے جھوٹے خداؤں سے، جب ابراہیم الگ ہو گیا تو پھر ہم نے اس کے خاندان سے، اس کی قوم سے اور اس کے گھر گھرانے سے اچھا گھرانہ دیا، اچھی آل اولاد دی اور اچھی نعمتیں عطا فرمائی. کیا دیا اللہ نے انعام میں؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور پوتے کی شکل میں یعقوب دیا. ہونہار بیٹا اسحاق دیا، ہونہار پوتا یعقوب دیا، یعنی اس کے اپنے گھر جہاں وہ پیدا ہوا اس گھر سے اچھا گھرانہ دیا، اس گھر سے اور اس نسل سے اچھی نسل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی. اسحاق دیے، یعقوب دیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ہر ایک کو ہم نے نبی بنا دیا، بیٹا دیا نبی بنا کر، پوتا دیا نبی بنا کر. بلکہ مفسرین کرام تو یہاں تک لکھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے سب انہی کی نسل سے آئے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. سارے انبیاء انہی کے خاندان سے آئے، انہی کی نسل سے آئے. یہ اعزاز حاصل ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور خاص رحمتیں ہم نے ابراہیم کو دی، یعقوب کو دی
اور اسحاق کو دی، ان کی نسلوں کو ہم نے خاص رحمتوں سے مالا مال کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر بلند کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی نسلوں کا اور ان کی آل اولاد کا ہم نے ذکر بلند کر دیا، ان کا رتبہ بلند کر دیا، ان کا مقام بلند کر دیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، ہر قوم ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا کے طور پر اور مقتدی کے طور پر مانتی ہے۔ ہر ایک قوم کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہے، احترام ہے، اور پھر شریعت محمدیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہے تمام انبیاء کے درمیان کہ نماز کے اندر اگر کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کوئی بھی نماز کامل اور مکمل طور پر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس نماز کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لیا جائے۔ تحیات کے بعد دوسری آخری رکعت میں تحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ کون سی درود پڑھنا افضل ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے، جس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ جب ہم اپنے آقا اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اے اللہ ہمارے نبی پر، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ پر درود نازل فرمائیے، جیسا کہ درود اور جیسی رحمتیں آپ نے ابراہیم پر نازل فرمائی، ان کی آل اولاد پر نازل فرمائی۔ ہر نماز میں ہر امتی ابراہیم کا نام لیتا ہے، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا، ان کا ذکر بلند کر دیا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، جو توحید کے عقیدے کو اپنا